ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، یہ قرآن ایجوکیشن کی طرف سے خلاصہ مضامین قرآن کے سلسلے میں دوسری کلاس کا آغاز ہو رہا ہے۔ آج ہم سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 7 اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ رکوع نمبر 7 میں یہاں اسکرین پر ہمارے سامنے یہ آیت موجود ہے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، یہاں سے یہ رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس پورے رکوع کے اندر ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ میدان طیہ کے کچھ حالات بیان کیے گئے ہیں۔ جب بنی اسرائیل کو میدان طیہ میں پینے کے لیے پانی میسر نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ پتھر پر اپنی لاٹھی ماریں۔ یہاں پہ اضرب بعصاک الحجر، حجر پتھر کو کہتے ہیں، تو پتھر پر لاٹھی ماریں۔ فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینہ، تو اللہ نے اس میں 12 چشمے نکال دیے۔ قد علم کل اناس مشربہم، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو قبیلے کے لوگ تھے وہ بھی 12 قبیلے تھے، اس لیے ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ مقرر کیا گیا، اور کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے من و سلوہ اتار دیا، اور اس طریقے سے ان لوگوں کے اللہ نے مدد فرمائی۔ مگر انہوں نے کہا کہ ہم سے ایک طرح کا کھانا، ہمیں اس پر صبر نہیں ہوتا، یعنی دوسری آیت میں لن نصبر علی طعام واحد، یعنی یہ وہی بات ہے کہ ایک انسان جب ایک چیز اس کو مستقل ملے، چاہے وہ اچھی چیز بھی کیوں نہ ہو، تو وہ اکتا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہی بنی اسرائیل نے کیا کہ ایک ہی کھانا ان کو من و سلوہ اتارا گیا تھا، وہ ان کو اچھا نہیں لگا اور اس پر انہوں نے صبر نہیں کیا، اور اللہ سے فرمایا کہ ہمیں تو زمین سے نکالی ہوئی سبزیاں، عدس یعنی دالیں، بصل یعنی پیاز، اور اس طرح کے اناج وغیرہ کی اجازت ہو، اور وہ ہمیں دیا جائے، جس پر اللہ رب العزت نے اس پر انہیں تنبیہ کی گئی کہ جو تمہارے لیے بہتر ہے اس کے بدلے میں ادنا کا مطالبہ کیوں کرتے ہو، اور اگر پھر بھی ان چیزوں کا اتنا ہی شوق ہے تو جاؤ شہر میں جا کر ان چیزوں کو حاصل کرو۔ تو اس رکوع کے اندر اس واقعے کی طرف اشارہ تھا۔ آگے پھر یہاں سے رکوع نمبر 8 شروع ہو رہا ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، جماعتوں کا ذکر ہے، لیکن اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ کامیاب ہونے والوں کی صفات بیان کی گئی ہیں اس رکوع میں، اور ان صفات میں 2 بڑی صفت ہیں۔ ایک من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لے کر آتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور دوسرا عمل صالح وعمل صالحا، اور عمل صالح اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ 2 ایسی خصلتیں اور صفتیں ہیں کہ اگر انسان اس کو اپنا لے تو آخرت میں کامیابی کے لیے بہت بڑی اس نے صفات کو اپنا لیا۔ اسی لیے اللہ نے آگے فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں بہترین اجر ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پھر انہیں نہ خوف ہوگا کوئی اور نہ ہی ان کو کوئی پریشانی ہوگی۔ تو اس رکوع کے اندر مخصوص چیز اسی کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر اس کے آگے رکوع نمبر 9 شروع ہو رہا ہے۔ رکوع نمبر 9 کے اندر جو ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اس رکوع کے اندر ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کو بیان فرمایا ہے، جس کا بیان یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہوا۔ اس میں بھی یعنی اس رکوع میں بھی ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ سب ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک گائے ذبح کی جائے، اور پھر اس مردے کو گائے کے کسی بھی جز کے ساتھ، حصے کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے، تو یہ مردہ زندہ ہو کر خود اپنے قاتل کی نشاندہی کر دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور قاتل کی نشاندہی کرنے کے بعد وہ دوبارہ مر گیا۔ تو اس شخص کا قاتل اس کا سگا بھتیجا تھا، اور اس نے مال کے لالچ میں اپنے چچا کو جنگل میں لے جا کر قتل کیا، اور اس کی لاش کو کسی کے دروازے پر رکھ دیا تاکہ اپنے اوپر نام بھی نہ آئے۔ تو اس کے جو موسیٰ علیہ السلام نے
اللہ کی طرف سے وحی آئی اور یہ بتایا گیا کہ گائے ذبح کرو اور اس کے ساتھ اس مردے کے کسی حصے کو لگاؤ، گائے کے کسی حصے کو مردے کے ساتھ لگاؤ۔ تو اس میں حکمت یہ تھی کہ قاتل کا معلوم ہو جانا تھا، اور بعث بعد الموت، کہ اس زمانے کے لوگوں کا یہ وہ تھا عقیدہ کہ قیامت کے بعد زندہ نہیں ہونا۔ تو اللہ نے اس کے اندر بتایا کذالک یحیی اللہ الموتى، اللہ دوبارہ زندہ کریں گے سب کو۔ اور تیسری چیز مردے بچڑے کی عبادت، کہ اس زمانے میں بچڑے کی عبادت بھی کی جاتی تھی۔ تو ان تینوں چیزوں کو جو ہے اللہ نے حکمت کے طور پہ اس واقعے کے اندر جمع کر کے اور یہاں پہ بیان فرما دیا۔ اور اسی رکوع کے اندر یہود کی 5 جماعتوں کی بھی مذمت کی گئی ہے، کہ یہودیوں کے اندر بہت سے گروہ اور بہت سے طبقات ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ اس میں علماء یہود، اسی طریقے سے یہودی منافقین اور محرفین علماء یہود، اور ان پڑھ یہود، ان میں امی بھی ہیں، یعنی امی یہود بھی ہیں، ان پڑھ بھی ہیں، اور علماء بھی ہیں، محرفین بھی ہیں، یعنی جو تحریف کرتے ہیں کتاب کے اندر۔ اور 5ویں قسم جو ہے یہودی صاحبزادگان ہیں، یا انہی یہودیوں کے اولاد۔ اس کے بعد پھر یہاں سے رکوع نمبر 10 شروع ہوگا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ۔ تو یہاں پہ یہود کی عملی کمزوریوں کا بیان کیا گیا ہے، جن کا حاصل یہ ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ جزوی دین پر چلنے کے مرتکب رہے، یہ لوگ جزوی دین پر چلنے کے مرتکب رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ہو سکے بس اسی قدر دین پر چلو۔ یہ بات ہرگز غلط نہیں ہے کہ جتنا ہو سکے اتنا دین پر چلو، لیکن یہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ انسان کوشش پورے کی کر رہا ہو، یا انسان بالکل ہی دین پر نہیں چلتا ہو تو اسے اس کی دعوت دی جائے کہ بھئی آپ اتنی تو کوشش ضرور کریں کہ جتنا آپ سے ہو سکتا ہے اتنی ہمت کر کے اس اور دین پر چلنے کی کوشش شروع کریں۔ تو یہ صرف اسٹارٹنگ کے لیے ہوتا ہے، لیکن مقصد زندگی یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں پورے کے پورے دین پر چلنا ہے، کہ جب انسان پورے دین پر چلے گا جبھی ہی اس کو کامیابی ملے گی مکمل طور پہ۔ تو اس پورے رکوع کے اندر 2 قبیلوں کا بھی ذکر ہے، بنو قریظہ اور بنو نذیر کا، جو کہ یہود کے بڑے 2 قبیلے تھے، اور ان کے معاہدوں کا کچھ ذکر ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 11 شروع ہو رہا ہے، اور رکوع نمبر 11 کے اندر بھی یہود کی بیماریوں کا بیان ہے۔ اس رکوع میں اللہ رب العزت نے یہود کے امراض اور ان کی باطنی بیماریوں کو ذکر فرمایا ہے، جن کی وجہ سے یہ لوگ سب کچھ ہونے کے باوجود حق سے محروم رہیں۔ وہ بیماریاں درج ذیل ہیں۔ وہ بیماریاں یہ تھیں اس رکوع کے اندر، یعنی رکوع نمبر 11 جو یہاں سے شروع ہو رہا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا، اس رکوع کے اندر خلاصہ کے طور پہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے اندر سب سے بڑی بیماری استکبار، یعنی یہ لوگ متکبر ہوتے ہیں، ان میں بات ماننے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اس لیے یہ لوگ مسلمانوں کے ماتحت نہیں رہ سکتے۔ تو ان کے اندر جو تکبر کے پھر نتیجہ نکلا، یعنی ان کے اندر سب سے بڑی بیماری تکبر ہے، اور اس تکبر کا نتیجہ پھر کیا ہوا کہ انہوں نے بڑے بڑے کام کیے جو کہ ہونے نہیں چاہیے تھے، اور وہ یہ کام تھے کہ سب سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کی۔ کذبتم، یعنی کذبہ یہ ویسے بھی عربی کا لفظ ہے جھوٹ بولنا، تو یہاں پہ یہ بات بیان کیا کہ فریقاً کذبتم، ان میں سے ایک جماعت نے انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی، جھٹلایا۔ تو یہ کیوں جھٹلایا؟ یہ بتایا گیا ہے کہ اس لیے جھٹلایا کہ انہوں نے تکبر کیا، اور تکبر کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بیماری ان کے اندر جھوٹ کی پیدا ہو گئی، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلانے لگے، اور وہ فریقاً تقتلون، اور ان میں سے ایک جماعت وہ بن گئی جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیتے تھے۔ اسی طریقے سے پھر ان کے اندر اور بھی کچھ بیماریاں تھیں، ایک عینات کی بیماری تھی، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی بیماری تھی۔ اسی طریقے سے انتہائی درجے کے ضدی ہوتے تھے یہ لوگ، تو اپنی کامیابی کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں اور اس پر خوش ہوتے ہیں، لمبی عمر کے حریص ہوتے ہیں۔ تو اس رکوع کے اندر یہود کی بیماریوں کے بارے میں بتایا ہے، اور یہ ساری تقریباً باطنی بیماریاں ہیں،
باطنی بیماریاں یعنی ان میں سب سے پہلی بیماری تکبر بتایا، اور پھر اس کا نتیجہ بتایا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کی، انبیاء کو قتل کیے، اور ان کی ایک بیماری کے بارے میں بتایا کہ یہ لمبی عمر کے حریص ہوتے ہیں، کہ انہیں لمبی عمر ملے، یعنی موت کو پسند نہیں کرتے۔ یہاں پہ جیسے بیان کیا گیا نیچے، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اسی طریقے سے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، یہ بڑی عمر چاہتے ہیں، یہ حرص رکھتے ہیں کہ انہیں لمبی عمر ملے، اور جو دنیا سے محبت کرتا ہے وہی انسان جو ہے وہ لمبی عمر کی کیا حریص ہوتا ہے، اور اس کی اپنے دل کے اندر خواہش رکھتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو بیماریاں یہود کے اندر تھیں باطنی طور پہ، جن کو اللہ نے قرآن میں یہ بیان فرمایا، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی ان بیماریوں سے بچیں اور ساری دنیا کے انسانوں کو ان بیماریوں سے بچانے کی کوشش میں لگیں۔ آگے یہاں پہ رکو نمبر 12 شروع ہو رہا ہے، اور یہاں پہ یہود کے جرائم بیان ہوں گے۔ جیسے پہلے بھی ذکر ہوا کہ یہ پورا کا پورا پارا 3 جماعتوں کے ارد گرد ہی تفصیل بیان کرتا ہے۔ سب سے پہلے مومنین کی بات ہوئی، اس کے بعد کافر لوگوں کی اور منافقین کی، اب پھر ان کافروں میں سے جو نیچے جماعتیں اہل کتاب وغیرہ ہیں ان کے بارے میں بات چل رہی ہے، خاص طور پر یہود کی۔ تو یہاں پہ یہود جو ہے وہ رکو نمبر 12 شروع ہو رہا ہے، اور رکو نمبر 12 کے اندر بھی یہود کے جرائم کو بیان کیا گیا ہے، اور ان کے جرائم کے اندر یہ جادو فسق بھی ہے اور یہ کفر ہے۔ بیان القرآن میں ہے کہ اگر جادو کے کلمات کفریاں ہوں، مثلا شیطانوں سے مدد لی گئی ہو یا ستاروں وغیرہ سے، تب تو کفر ہے، خواہ کسی کو نقصان ہو یا نفع۔ اور اگر یہ کلمات مباح ہوں یعنی جائز ہوں، مگر ان کے ذریعے بغیر کسی شرعی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچایا جائے یا کسی ناجائز غرض کے لیے استعمال کیا جائے، تو فسق ہے، یعنی گناہ ہے، معصیت ہے۔ تو جو سحر کفر ہے، اس کا مرتکب بھی کافر ہے اور واجب القتل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں پہ یہود کے جرائم بیان کیے گئے ہیں اس پورے رکوع میں، اور اس میں سب سے بڑا جرم ان کا وہ جادو اور فسق ہے، یعنی وہ جادو کے معاملات کے اندر زیادہ جو ہے انٹرفیئر ہوتے ہیں۔ پھر آگے رکوع نمبر 13 شروع ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا۔ اس رکوع کے اندر یہود کی نئی چالوں اور نئے طریقوں کے بارے میں ذکر کیا گیا، یعنی یہود مستقل کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کوشش کرتے ہیں مسلمانوں کو گرانے کی، ان کو برباد کرنے کی اور ان کو ختم کرنے کی، یا ان سے جیتنے کی، ان پر غلبہ حاصل کرنے کی۔ جب وہ طریقہ ناکام ہو جاتا ہے تو پھر ایک نیا طریقہ لے کر آتے ہیں، یعنی ان کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ وہ پوری زندگی اسی پر گزار دیتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم مسلمانوں پر غلبہ حاصل رکھیں اور ہم ان سے اوپر رہیں۔ تو اس رکوع میں اس بات کا بیان ہے کہ جب یہود کے اسلام کے خلاف تمام راز فاش ہو گئے تو انہوں نے اسلام کے خلاف مزید حرب استعمال کی۔ نمبر 1، دوستی کے رنگ میں اسلام دشمنی، یعنی انہوں نے یہ بتایا کہ یعنی اپنے آپ کو دوست ظاہر کیا کرتے تھے اگرچہ وہ اسلام کے دشمن تھے۔ اسی طریقے سے اسلام کے خلاف شوشے اور اعتراضات، جس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان اپنے دین سے پھر جائیں۔ پھر آیت نمبر 109 کے اندر آگے بیان ہوگا کہ آیت نمبر 109 کے اندر وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہاں پہ اس بات کا حکم ہے کہ فی الحال جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے اس وقت تک یہود کی ان سازشوں کو درگزر کرتے رہیں، یعنی اللہ نے فرمایا فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، ابھی تو حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، جب تک اللہ کا کوئی حکم نہ آ جائے اور اللہ کی طرف سے ان کی کوئی سزا وغیرہ نہ ہو جائے، تو جب تک بس ان کے ساتھ ان کو برداشت کرو، صبر کرو، پھر اللہ پاک ان سے خود ہی جو ہے نمٹ لیں گے۔ پھر آگے بہت بڑا ایک اصول بیان کیا گیا ہے، حصول فتح کے لیے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا اہتمام ضروری ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا گیا کہ اگر جنگ کی تیاری کرنی ہے تو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام کرو، یعنی اقیم الصلاۃ، یہ اللہ کے حقوق ہیں، حقوق اللہ ہیں، وآتوا الزکاۃ، یہ حقوق العباد ہیں۔ تو ایک ہی آیت کے اندر اللہ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو جمع کر کے فرما دیا کہ حصول فتح کے لیے یعنی جنگ میں کامیابی کے لیے
یا پھر کسی بھی موقع پہ کامیابی کے لیے اس بات کا اہتمام کرو کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ایک ساتھ جمع رکھو. ایسا نہ ہو کہ کسی موقع پہ صرف حقوق اللہ کو ہی اپنے ساتھ جوڑ لو یا پھر کسی موقع پہ حقوق العباد کو ہی جوڑ لو، بلکہ دونوں کو اللہ نے ایک ساتھ ذکر کر کے فرمایا کہ دونوں ہی شرطیں ہیں ایک ساتھ کامیابی کے لیے. تو جو چاہتا ہے کامیاب ہو وہ ان دونوں شرطوں کو ایک ساتھ اپنائے. اس کے بعد یہاں سے رکوع نمبر 14 شروع ہو رہا ہے، اور یہاں پہ یہودیوں میں پائی جانے والی بری خصلتوں کے بارے میں بیان ہے. ان میں کیا بری خصلت تھی، بری عادات کو ذکر کیا گیا ہے اس رکوع کے اندر، جن کی وجہ سے وہ اقوام عالم پر حکومت نہیں کر سکتے. یعنی ان کے اندر کچھ ایسی عادتیں بری ہیں کہ یہ ان عادتوں کی وجہ سے یا ان بری خصلتوں کی وجہ سے اقوام عالم پر، پوری دنیا پر حکومت نہیں کر سکتے. اور اس میں سب سے بڑی جو ان کے اندر برائی ہے، بری عادت ہے، وہ ہے تعصب، جو کہ آج کل بہت سے مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہے. تو تعصب یہ بہت بری عادت اور بری بیماری ہے. تو یہود کے اندر یہ بیماری تھی. اور کس طرح تعصب کیا کرتے تھے کہ جس طرح اس آیت میں واضح ہو رہا ہے، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، کہ یہود کہہ رہے ہیں نصارہ کچھ نہیں ہے، اور نصارہ کہہ رہے ہیں کہ یہود کچھ نہیں ہے. تو تعصب، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے آپ کو مقدم کرنا، اپنے آپ کو اونچا کرنا. دونوں ہی اہل کتاب ہیں لیکن دونوں ایک دوسرے پر چڑھائی کر کے اپنے آپ کو اونچا دکھانا چاہتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بری عادت ان کے اندر ایسی ہے جس کی وجہ سے یہ اقوام عالم پر حکومت نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے عبادت سے روکنا، ان کا دوسرا کام یہ تھا کہ مسلمانوں کو عبادت سے روکتے تھے. منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، تو یہ مسلمانوں کو مسجد سے روکا کرتے تھے. دین حق کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں، اور ایسے لوگ کہیں حکومت کے قابل نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے تیسری چیز ملت ابراہیمی کے انکار، منکر ہیں. تو ملت ابراہیمی کو اللہ نے بہت بڑا رتبہ عطا فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بھی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ والسلام پر درود پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ہم ہر نماز میں الحمدللہ اس پر درود پڑھتے ہیں. لیکن یہ لوگ ملت ابراہیمی کے انکار منکر ہیں، لہذا ان کے پاس بھی قیادت نہیں آ سکتی. جو بھی ملت ابراہیمی کا منکر ہوگا اس کو قیادت نہیں مل سکتی. یہاں پہ جس طرح بیان ہوا حتی تتبع ملتہم، بتا دیا گیا کہ اگر کامیابی اور قیادت چاہیے، حکومت چاہیے، تو ملت ابراہیمی کے تحت زندگی گزارو. پھر آگے خلاصہ رکوع نمبر 15 شروع ہو رہا ہے، اور 15ویں رکوع کے اندر جو خلاصہ بیان ہوا ہے وہ بنی اسرائیل کو عدل و انصاف کی طرف دعوت دی گئی ہے. اور یہ دعوت دی گئی کہ جو کچھ تم کر چکے، یعنی پہلے جو کر چکے ہو، اس کو تو اللہ سے اس پر معافی مانگو، لیکن اب بھی وقت ہے، سوچ لو، رحمت کا دروازہ کھلا ہے، لہٰذا انصاف کے وقت سے پہلے انصاف کی طرف پلٹ جاؤ. تو یہاں پہ انصاف کی بات بھی بیان کی گئی ہے، منہا عدل ولا تنفعها شفاعہ ولا هم ينصرون. یہ بتایا گیا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، پہلے جو ہو چکا تم سے سو ہو چکا، ابھی بھی وقت ہے. رحمت کا دروازہ جب تک موت نہ آئے تو انسان کے لیے کھلا ہے. تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ لوٹے اپنے عدل و انصاف کی طرف. یہاں پہ بھی خصوصی طور پہ بنی اسرائیل کو جس طرح انہوں نے پچھلے رکوع میں، ہم رکوعات میں سن چکے ہیں کہ میدان طیہ میں انہوں نے ان کے اوپر اللہ نے من و سلوہ اتارا اور جو ہے طرح طرح کے انعامات اتارے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ لن نصبر علی طعام واحد. انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک ہی کھانا دیا جا رہا ہے، ہمیں اس پہ صبر نہیں ہو رہا، ہمیں تو سبزیاں چاہیے، اناج چاہیے. تو اللہ نے پھر کہہ دیا کہ جاؤ، شہر سے نکل جاؤ اور جا کر زمین کے اندر سبزیاں اگاؤ اور ان کو حاصل کرو. تو یہاں پہ اسی لیے ادھر دوبارہ بتایا گیا. اور اس رکوع کے اندر دوسری چیز جو اہم بیان ہوئی ہے وہ انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے بتا دیا گیا ہے کہ خلافت اور امامت کے لیے ملت ابراہیمی ضروری ہے. یعنی یہ بھی یہود کے خلاف بات ہے کہ پچھلے رکوع میں جس طرح یہود کے بارے میں بتایا کہ وہ ملت ابراہیمی کے منکر ہیں، تو لہذا ان کو خلافت نہیں مل سکتی، قیادت نہیں مل سکتی.
اور نیچے فوراً ہی دوسرے رکوع میں بتا دیا ابراہیم علیہ السلام کی زبانی کہ اگر تمہیں قیادت اور خلافت اور امامت چاہیے تو ملت ابراہیمی ضروری ہے، اس لیے کہ ہم نے اس کے لیے امامت چن لی ہے، انی جاعلک للناس اماما، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ضروریت، ان کی اولاد کے لیے ہم نے امامت چن لی ہے۔ اس کے بعد پھر اعلانات ہیں کچھ، اور پھر اصلاح ملک ملت کے 3 اصول بڑے بیان کیے گئے ہیں، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی زبانی بیان کیے گئے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ امن و امان کا ہونا، یعنی ملک اور ملت کے اندر 3 بڑے اصول اگر پائے جائیں تو اس ملک کی اور اس ملت کی، اس قوم کی اندر اصلاح ہو جائے گی، اور یہ خوشحالی اور بہتری کے لیے بہترین چیزیں ہیں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے امن و امان کا ہونا، دوسرا معاشی مسائل کا حل ہونا، اور تیسرا تعلیم و تربیت کا نظام ہونا۔ جب امن و امان ہوگا تو دنیا کے اندر یا جس علاقے میں بھی امن و امان ہوگا ادھر خوشحالی ہوگی، اور معاشی مسائل حل ہوں گے تو کوئی شخص فارغ نہیں ہوگا، یا تو وہ معاش میں مبتلا ہوگا اور اس کے اندر مشغول ہوگا، یا پھر عبادت کے اندر مشغول ہوگا۔ اور تیسرا تعلیم و تربیت کا نظام، جس سے انسان کے اندر علم آئے گا اور جہالت ختم ہوگی، اور پھر وہ لوگوں کے حقوق کو بالکل ہو بہو اور جس طرح ادا کرنا چاہیے اسی طریقے سے ادا کرے گا۔ اب یہاں سے رکوع نمبر 16 شروع ہو رہا ہے، اور یہاں پہ رکوع نمبر 16 کے اندر دین کا خلاصہ بیان کیا گیا، یعنی اس کے اندر ایک آیت ہے وَوَصَّى بِهَا ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام کی وصیت، گویا کہ یہاں پہ ملت کی تفصیل کو ذکر کیا گیا ہے کہ رب کریم کے احکامات کے سامنے جھک جانا ہے۔ دین کا خلاصہ یہ ہے، پورا کا پورے دین کا خلاصہ ایک چھوٹے سے لفظ کے اندر چھپا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے جتنے احکامات ہیں اس کے سامنے جھک جانا، یعنی جو حکم ہے کہ اس کو کرنا ہے تو وہ کرنا ہے، اور جو حکم ہے کہ اس سے بچنا ہے اور اس کو نہیں کرنا، منع کیا گیا اللہ کی طرف سے، اس سے منع ہو جانا۔ اگر انسان اس فارمولے کو اور اس رول کو اپنی زندگی میں لے کر آ جائے اور پھر اس رول کو فالو کرے، فار ایگزامپل اس کے گھر میں شادی ہے، اب اس شادی میں دیکھے اللہ کے احکامات کیا ہیں، کن چیزوں کو اللہ نے کرنے کا کہا ہے اس کو کر لے، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیے اس سے رک جائے، تو گویا کہ اس نے اللہ کے احکامات کے آگے اپنے آپ کو پیش کر دیے۔ اسی طریقے سے گھر کے اندر اور کوئی ایونٹ ہے، تقریب ہے، یا بچوں کی تربیت ہے، یا جاب کا سلسلہ ہے، غرض یہ کہ انسان کی پیدائش سے لے کے موت تک، اور جسم کے اعضاء کے اعتبار سے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک، ان سب چیزوں میں اور دن کے ہر لمحے کو کس طرح گزارنا ہے، ہر ہر موقع کو، ہر ہر لمحے کو اس کے موقع کے اعتبار سے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے احکامات اس میں کیا ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں شامل ہیں تو یہ پورا کا پورا دین کا خلاصہ ہے کہ یہ انسان دین پر چل رہا ہے۔ اور پھر اسی رکوع کے اندر صرف قرابت و رشتہ داری کا آمد نہیں، اس بات کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ صرف رشتہ داری ہونا کامیابی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو بہت سے نبیوں کی اولادوں کے ساتھ بھی ہوا ہے، لیکن کامیاب وہ ہوگا جو دین پر چلنے والا ہوگا۔ صرف اس بات پر فخر کر لینا کہ یہ ہم تو نبی کے اولاد میں سے ہیں، یا کسی صحابی کے اولاد میں سے ہیں، یا ہم فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ بہت دیندار ہے، یہ کامیابی کا اصول نہیں ہے۔ کامیابی کے لیے تو اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا، اور اپنے آپ کو ان احکامات پہ اور ان طریقوں پہ چلانا ہوگا جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہمیں حکم فرمایا ہے۔ اب یہاں سے یہ پارہ مکمل ہو چکا ہے، اور اس کے بعد دوسرا پارہ سٹارٹ ہوگا، تو یہاں پہ پہلے پارے کا جو خلاصہ مکمل طور پہ بیان ہوا ہے، سورہ بقرہ ہی دوسرے پارے میں بھی شروع ہوگی، تو ہم اس کو انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوسرا پارے کے اندر سورہ بقرہ ہی چل رہی ہے، سورہ بقرہ کا 17واں رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے، اور اس پارے کا جو کہ پہلا رکوع ہے، اور اس میں سب سے پہلی آیت بیت المقدس کو قبلہ قرار دینے کی حکمت ہے کہ وہ اس رکوع میں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے
تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا تاکہ یہود آپ سے مانوس ہوں اور اسلام لے آئیں، کیونکہ ان یہود کا قبلہ بھی یہی تھا۔ بیت المقدس کو قبلہ قرار دینے کی دوسری حکمت یہ تھی کہ تاکہ اس حکم کے ذریعے مومن اور منافق کے درمیان فرق اور تمیز ہو جائے، اور یہ فرق اس طرح حاصل ہوا کہ جب کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو تبدیل فرمایا تو مومنوں نے تو اس حکم کو بلا تعمل قبول کیا، اور منافقوں نے اس حکم سے اختلاف کیا اور طرح طرح کے اعتراضات کرنے شروع کر دیے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ نے حکم دیا تو سب نے اس حکم کو مان لیا کہ قبلہ ٹھیک ہے، بیت المقدس ہے، لیکن جب واپس بیت اللہ کی طرف قبلہ کا حکم فرمایا تو اب جو منافق تھے وہ تو خوش ہوئے تھے کہ ہم یہود کے ساتھ مل گئے، لیکن جب دوبارہ سے قبلہ پہلے والے قبلے کی طرف موڑا گیا، رخ موڑا گیا اور کہا گیا کہ بیت اللہ کی طرف قبلہ رخ کر کے نماز پڑھو، تو اب جو ہے وہ منافقین کے لیے یہ حکم مشکل ہو گیا، اور اس سے یہ اصول بتا دیا گیا دنیا کے انسانوں کو کہ اللہ کا حکم ہی سب کچھ ہے، چاہے وہ جیسا بھی ہو، یعنی دل کو اچھا لگے یا نہ لگے، بس اللہ کا حکم ہی سب سے اوپر ہے۔ اور اللہ نے یہاں پہ اس بات کو منافق اور مومن کے اندر فرق کرنے کے لیے بتا دیا کہ دیکھو ہم نے حکم دیا، انہوں نے رخ موڑ لیا، پھر ہم نے دوبارہ سے حکم دیا کہ اب دوبارہ بیت اللہ کی طرف رخ کرو، اب اگرچہ دل نہیں چاہ رہا لیکن حکم کو مان لیا، یہی مومن ہیں جنہوں نے مان لیا، اور جنہوں نے نہیں مانا ان کا راز فاش ہو گیا کہ وہ منافق ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پہ قبلے کی تعیین اور قبلے کی اور بیت المقدس کی عظمت کو بھی بیان کیا، اور دوسری حکمت یہ تھی بیت المقدس کو قبلہ بنانے کی، اس حکم کے ذریعے سے منافق اور مومن کے درمیان فرق اور تمیز ہو جائے، اور یہ جب ہی ہو سکتا تھا کہ کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب حکم کی تبدیلی کی تو مومنوں نے تو حکم مان لیا اور منافقوں نے اس حکم کو رد کر دیا۔ پھر یہود کے قبلے کی تبدیلی پر اعتراض، جس طرح پہلے بیان ہوا کہ یہود تو مستقل اعتراضات ہی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، تو انہوں نے پھر اعتراضات شروع کر دیے کہ اب یہ قبلے کی تعیین ہو چکی تھی، اب دوبارہ سے قبلہ کیوں تبدیل کیا گیا؟ تو اللہ نے اس کا جواب میں یہ بتایا کہ تبدیل بھی اللہ نے ہی کیا تھا، اور بیت المقدس کو بھی اللہ نے ہی قبلہ بنایا تھا، اور واپس اس سے ہٹا کر واپس بیت اللہ کی طرف قبلہ کرنے کا بھی اللہ نے ہی حکم دیا۔ یعنی اللہ پاک ہی مالک اور ملک ہے کے بادشاہ ہیں، لہذا ان کو ہر چیز پر حکمت اور وہ حاصل ہے، وہ جیسا چاہیں ویسا حکم کر سکتے ہیں، ان کو کوئی روکنے والا نہیں۔ یہود کا یہ اعتراض بالکل غلط ہے کہ یہ یوں کیوں ہوا اور یہ یوں کیوں ہوا۔ یہ اعتراض صرف ان کو اس کا حق حاصل نہیں بلکہ اللہ کو ہی اس کا حق حاصل ہے، اللہ جب چاہیں اور جس طرف قبلہ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اصل تو اللہ کے حکم کو ماننا ہے کہ اگر اللہ پاک نے 6 مہینے کے لیے اس کا حکم کر دیا کہ ادھر رخ کر کے نماز پڑھو، اور 6 مہینے کے لیے پھر تبدیل کر دیا، تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں، ہم تو اللہ کے حکم کے مطابق ہی چلنے والے ہیں۔ لہذا یہود کے اعتراضات کے جوابات میں پھر بتا دیا، اور پھر بتایا کہ تبدیل قبلہ کی وجوہات کیا تھیں۔ وجوہات یہ تھیں کہ فضیلت قبلہ، یعنی جب امت افضل ہے تو اس کا قبلہ و مرکز بھی افضل ہونا چاہیے، اور کعبہ تمام مراکز سے افضل ہے اور قدیم ہے۔ اور دوسرا تاکہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق واضح ہو جائے، کیونکہ جو اہل ایمان نہیں ہوں گے ان پر یہ حکم نہایت مشکل ہوگا، اور اہل ایمان فوراً تعمیل حکم کریں گے۔ اور تیسرا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہو اور بیت اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا جائے۔ تو 144 نمبر آیت کے اندر یہاں پہ یہ سارا بیان ہوا، اور اس کے بعد جو ہے پھر اصل چیز تعمیل حکم ہے، جیسے پہلے بھی بیان ہوا کہ یہاں پہ اللہ پاک نے اس رکوع میں صرف اصل تعمیل حکم سمجھانا مقصود تھا، اور اس کے بعد اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے جو اس پارے کا دوسرا رکوع ہے اور سورت کا 18واں رکوع ہے۔ اس کے اندر مرکز اور قائد کی تعیین کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اس رکوع میں صرف مرکز کی اور قائد کی ہر امت کو ایک مستقل قبلہ ملا ہے۔ ہر امت کو مرکز ایک مستقل
قبلہ ملا ہے، لہذا اس امت کو بھی ایک مستقل قبلہ اور مرکز دیا گیا ہے۔ پھر چونکہ عالم کی قیادت اسی صورت ممکن ہے کہ جب قبلہ اور مرکز کے تعین کے ساتھ ساتھ قائد کی بھی تعین ہو، تو اس لیے اس رکوع میں مرکز و قبلہ کی تعین کے ساتھ ساتھ قائد کی تعین بھی کی گئی ہے۔ 151 نمبر آیت کے اندر اس بات کو اچھی طرح بیان کر دیا گیا ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، یعنی اس رکوع کے اندر اس بات کو بھی بیان کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر فرما دیا کہ وہ تمہارے اوپر آیتیں پڑھتے ہیں، ویزکیکم تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمکم الکتاب تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ جو تم نہیں جانتے تھے وہ تمہیں سکھاتے ہیں۔ تو اس رکوع کے اندر اس بات کا بیان کیا گیا، اور اس کے بعد آگے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے کہ مدد حاصل کریں دو چیزوں کے ذریعے سے، نماز اور صبر کے ساتھ۔ تو یہاں پہ اس رکوع سے کے اندر سب سے اونچی چیز بتا دی گئی کہ نماز اور صبر کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ اللہ سے مدد حاصل کرے اور اپنے کاموں کو بنوائے، اور پھر ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ ان اللہ مع الصابرین، اور یہ جو تم صبر کرو گے یہ اس پر کیا ملے گا، اس پر بتا دیا کہ اللہ اس کے اوپر ملیں گے۔ جس طرح روزے کی فضیلت کے اندر بھی آتا ہے کہ روزے کا بدلہ اللہ پاک خود ہیں، صبر کے بارے میں بھی اسی طرح کا بیان ہے، اگرچہ واضح الفاظ اس طرح نہیں ہیں، لیکن اللہ کی مدد، ایک طرف انسان اللہ سے خود مدد مانگ رہا ہے کہ استعین، اور نماز کے اندر بھی مستقل جو ہے انسان اللہ سے مدد مانگتا ہے کہ سیدھا راستہ دکھا دیجئے اور ان لوگوں میں سے بنا دیجئے جن کے اوپر نعمتیں فرمائی ہیں، اور یہاں پہ اللہ پاک نے خود ہی بتا دیا کہ مدد چاہیے تو دو چیزوں سے مانگو، ایک نماز اور دوسرا صبر، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر ترقی کے مراحل یہاں پہ بتائے گئے ہیں، تہذیب الاخلاق، تو اس کے شعبے بتائے گئے ہیں اس پورے رکوع کے اندر، کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو فوراً کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ صبر کرتے ہیں۔ اور پھر صفا اور مروہ کے بارے میں اس رکوع کے اندر، جو حج کا ایک بہت بڑا رکن ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، اور جو بھی حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے تو وہ ان کی سعی کرتا ہے۔ اس کے بعد آگے رکوع نمبر 20 شروع ہو رہا ہے، ان فی خلق السماوات، اس رکوع کے اندر مسئلہ توحید بیان کیا گیا ہے، اس رکوع کے اندر مسئلہ توحید بیان کیا گیا ہے اور اللہ کی خالقیت کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ پاک، اور عقلی دلائل پیش کیے گئے ہیں یہاں پہ، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ اللہ کی تعریف اور حمد ہے کہ اللہ پاک کی ذات کیسی ہے کہ زمین اور آسمان اور دن اور رات کے بدلنے اور ستاروں کے نظام کو کس طرح چل رہے ہیں، ان ساری چیزوں کے پیچھے اللہ ہی رب العزت کی ذات ہے کہ وہ ان سارے نظام کو چلا رہی ہے، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو اس کو چلا سکے۔ اور پھر تدبیر المنزل بھی بتائی گئی ہے کہ اسی طرح ترقی کے 5 مراحل میں سے دوسرے مرحلے یعنی تدبیر المنزل کو بیان کیا گیا ہے۔ تدبیر المنزل کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھریلو زندگی کو درست کیا جائے، جس کے لیے کسب حلال کا ہونا اور مال کو تباہی سے بچانا دونوں ہی ضروری ہیں۔ تو اس کے اندر اس رکوع میں یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک تو مال حلال کمانا ہے، اور دوسرا حلال مال کو کمانے کے بعد اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ تو مال کے کسب حلال کی صورتوں کو پھر بیان کیا گیا ہے، کسب حلال کی 2 صورتیں ذکر فرمائیں۔ نمبر 1 تجارت، اس کا ذکر بما ینفع الناس کے اندر موجود ہے، اور دوسرا جو ہے وہ دوسری چیز وہ زراعت ہے، اس کا ذکر احیا بہ الارض کے اندر موجود ہے۔ اور مال کے ہلاک ہونے کی 2 صورتیں ہیں، ایک ہے شرک، یعنی اللہ کے علاوہ اللہ جیسی عقیدت رکھنا، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، لہذا اللہ جیسا کوئی نہیں ہے تو اس لیے ایسا شرک اور ایسا عقیدہ بھی نہیں رکھنا چاہیے کہ میں فلاں کے نام سے کرتا ہوں جو کہ اللہ جیسا ہے۔ تو اس لیے ایسے شرک کو بھی بتایا گیا کہ اگر ایسے شرک اور ایسی چیزوں کے اوپر
اپنے مال کو خرچ کیا جائے گا تو یہ مال ہلاک ہو جائے گا. اور دوسرا گمراہ لوگوں کی تقلید، یعنی ایسے پیروں یا ایسے لوگوں کی تقلید کرنا جو کہ شرک کرتے ہوں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مانتے ہوں، تو ان کی خوشنودی کے لیے پیسوں کو ضائع کرنا، یہ بھی مال کے ہلاک ہونے کی صورتیں ہیں. یہاں پہ رکو نمبر 21 شروع ہوگا، تو انشاءاللہ رکو نمبر 21 سے اگلی کلاس کے اندر تفصیل بیان کی جائے گی. اللہ پاک ہم سب کو قرآن کے مضامین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.